بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ دین کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے نماز کے مسائل، تو آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث سے خیر، باعث سے برکت اور باعث سے ثواب ہے، آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ نیز اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور وہ دوست بھی اس میں برابر کا ثواب، اس کار خیر اور کار ثواب برابر کا شیئر حاصل کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں دینی مسائل۔ اثر بھی کرتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کوئی بھی حصہ اس شخص کا نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نماز کو قضا کر دے، وہ بعد میں وہ پڑھ بھی لے، قضا نماز پڑھے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب زمانہ جہنم میں جلے گا۔ حقب کی مقدار 80 سال کی ہوتی ہے، اور ایک سال میں 360 دن، اور قیامت کا ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو اس حساب سے ایک نماز وقت پر نہ پڑھنے، قضا کر کے بعد میں پڑھنے کی وجہ سے جو سزا بنتی ہے، دوزخ میں، آگ میں رہنا، ایک حقب، تو وہ 2,88,00,000 برس ہماری اس دنیا کے اعتبار سے بنتے۔ اکثر احادیث میں یہ مقدار مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ہلال نے دریافت کیا حقب کی کیا مقدار ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ہر سال میں 12 مہینے، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سالوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مقدار نقل فرمائی ہے کہ ہماری اس دنیا کے 1000 سال ہوں، آخرت کا ایک دن بنتا ہے، تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلنا، یہ اس کی سزا ہے۔ فقی ابو اللیث قرۃ العیون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضرور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہو کہ اے اللہ، ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شقی محروم کون شخص ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو چھوڑ دینے والا۔
کہ پھر اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ رہتا نہیں۔ بہت سے عذابات نماز کو چھوڑنے پر حدیث میں وعیداً ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ بے نماز کو قیامت میں فرشتے ہتھکڑیاں لگائیں گے، ہاتھ باندھ کر اس کے منہ اور پشت پر ڈنڈے ماریں گے، ضربیں لگائیں گے۔ جنت کہے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ تو میرے لیے نہ میں تیرے لیے۔ دوزخ بے نماز سے کہے گی کہ آ جا میرے پاس آ جا، تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام لملم آیا ہے، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کی طرح موٹے اور 1 ماہ کی لمبائی ان کی مسافت۔ اس وادی میں بے نماز مسلمانوں کو سزا دی جائے گی جو نماز دنیا میں نہیں پڑھتا۔ دوزخ میں ایک میدان بھی آیا، جب الحزن اس کا نام ہے، وہاں بچھو ہیں خچر جتنے بڑے۔ اور ایک روایت میں آیا اگر وہ بچھو دنیا میں کسی پتھر کی بڑی چٹان پر ڈنک مارے تو وہ پتھر ریت بن جائے، اتنا زہریلا۔ اور یہ کس کے لیے؟ بے نماز کے لیے۔ نماز ہر مسلمان پر شروع ابتدا 7 سالوں سے لے کر بلوغ پر فرض ہو کر تا حیات جب تک مسلمان زندہ ہے۔ کچھ بھی لوگ کہتے ہیں نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کی توفیق۔ یہ تھا راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاگ۔ آج کا ولاگ دینی مسائل بیان کرنے والے تھے قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آج کے ولاگ میں آج کے بیان میں انہوں نے نماز کے مسائل کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو راہ ہدایت اور بی اے رشیدی یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو تقریباً روزانہ اپلوڈ کی جاتے ہیں آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو اس کار خیر اور کار برکت میں ایک ثواب خاصا ثواب مل سکے۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار ثواب میں برابر کا حصہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد اور تمام مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں وفات پا گئے ان سب کے لیے دعا کرتے وقت اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس ولاگ کا آج کا یہ بیان ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔